سردیوں کے ممالک میں جب سردیاں آتی ہیں، جیسے اس وقت ہم ساؤتھ کوریا میں موجود ہیں اور ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہے، ٹیمپریچر مائنس میں ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں جیسے ترکی ہے، ناروے ہے، اور بھی کچھ ممالک ہیں جس میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی سردیوں کا موسم آتا ہے تو ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے، اور خاص کر علماء کے پاس، ائمہ حضرات کے پاس یہ سوال آتا ہے کہ کیا موزوں پر مسح کر سکتے ہیں؟ وضو کرنا ظاہر ہے کہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو کچھ دشوار ہوتا ہے، تو موزوں پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ موزوں پر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ اسلام میں بالکل درست ہے۔ لیکن جس طرح ہر ایک عبادات کے کچھ لوازمات اور کچھ شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح موزوں پر مسح کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو بھی موزہ ہے، ہم جسے سوکس کہتے ہیں، کوئی سا بھی سوکس ہے جسے ہم پہنتے ہیں تو ہم اس پہ مسح کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو چند شرائط ہیں کہ اس طرح کی طہارت ہوگی، ہم جو کپڑے پہنیں گے وہ اس طرح کے ہوں گے، ہم جو نماز پڑھیں گے جس جگہ پر، اس جگہ کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس طرح دیگر عبادات کی کچھ شرائط ہیں، موزوں پر مسح کرنے کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ اول تو یہ کہ جس شخص پر غسل فرض ہو جائے، جس پر نہانا ضروری ہو، وہ موزوں پر مسح نہیں کر سکتا۔ موزوں پر مسح صرف وہ کر سکتا ہے جسے وضو کی نیڈ ہو، وضو کی ضرورت ہو۔ غسل کی ضرورت پورا کرنا جس کے لیے لازم ہو تو وہ شخص موزوں پر مسح نہیں کر سکتا، اسے اپنے پاؤں دھونے ہوں گے۔ اچھا، چند ایک شرطیں جو موزوں پر مسح کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ موزے ایسے ہوں کہ ان موزوں کے سبب سے ٹخنے چھپ جائیں۔ کم از کم ٹخنے چھپنا ضروری ہے، ٹخنے سے زیادہ جو حصہ ہے وہ چھپنا ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم ان موزوں کی وجہ سے ٹخنے چھپ جائیں۔ ہاں، اگر ایک دو انگل کم بھی ہو تو بھی مسح ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، ایڑی کھلی ہوئی نہ ہو۔ تو موزے ایسے ہوں جس سے ٹخنے چھپ جائیں، ایڑیاں کھلی ہوئی نہ ہوں۔ اسی طریقے سے وہ موزے پاؤں سے اس طرح چپکے ہوئے ہوں کہ انہیں پہن کر چلنا آسان ہو۔ ایسا نہیں کہ جناب وہ موزے پہن لیے اور اب ان سے چلا نہیں جا رہا ہے، تو موزے وہی مسح کے لیے قابل معتبر ہیں کہ جنہیں پہن کر بآسانی چلنا ممکن ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے چمڑے کے ہوں، یا کم از کم جو ان کا تلا ہے، نیچے کا حصہ ہے، وہ چمڑے کا ہو، اور باقی اگرچہ وہ کسی اور دبیز وغیرہ یا کسی اور چیز کا ہو، حرج نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ جو موزے ہیں وہ ایسے ہوں کہ ان سے ٹخنے چھپ جائیں، ایڑیاں کھلی ہوئی نہ ہوں۔ نمبر دو یہ کہ انہیں پہن کر چلنا آسان ہو۔ نمبر تین یہ کہ وہ موزے چمڑے کے ہوں، یا پھر ان کا تلا کم از کم چمڑے کا ہو، باقی اگر کسی اور بھی دبیز کسی اور چیز کا بھی ہے تو چلے گا۔ آج کل جو عموماً ہم جوتے وغیرہ کے لیے ساکس پہنتے ہیں، جیسے پاکستان میں، ہندوستان میں یا اور دیگر ممالک میں بھی جو چمڑے کے علاوہ موزے پہنے جاتے ہیں، جو دھاگے کے ہوتے ہیں، عام دھاگے کے، ان پر مسح نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کے پیچھے لازمی کچھ نہ کچھ احتیاط، کچھ نہ کچھ شرائط، کچھ نہ کچھ لوازمات اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اسلام کے کوئی بھی مسائل کو جب ہم جاننا چاہیں تو اپنی عقل کے مطابق نہیں، بلکہ اسلام کے اصول اور اسلام کے طریقہ کار کے مطابق اسے جاننا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔